فرسٹ ایئر کی شامل نصاب غزلیات میں سے یہ آخری غزل ہے، داغ دہلوی۔ داغ ان کا تخلص تھا، دلی میں پیدا ہوئی ہے اور قلعہ معلیٰ میں انہوں نے پرورش پائی۔ 1831 میں یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ داغ دہلوی کے شاعری کی نمایاں خصوصیات معاملہ بندی ہے، شوخی ہے، ظرافت ہے، تشبیہات کا استعمال کیا ہے اور سب سے بڑھ کر ان کی رومانوی شاعری ہے۔ 1905 میں ان کا انتقال ہوا۔ سب سے اہم چیز کہ داغ دہلوی علامہ اقبال کے شاعری کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے ایک ڈاک کا جو پورا نظام قائم کر رکھا تھا، جس میں ڈاک ان کے بر صغیر پاک و ہند میں کہ طول و عرض سے نئے لکھنے والے جو شعراء تھے وہ اپنی غزلیات انہیں ارسال کرتے اور یہ ان کی اصلاح کر کے واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے بھی انہیں غزلیات بھیجی تھیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 2-4 غزلوں کے بعد انہوں نے علامہ اقبال کو کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ غزلیات لکھ سکتے ہیں، آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف اور علامہ اقبال نے پھر ان کے مرنے پہ ایک پراثر مرثیہ بھی لکھا۔ داغ کا ایک شعر زبان زد عام ہوا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں کہ ادھر پروانہ آتا ہے۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا رہنے دو۔ شعر ہے کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے، خوبصورت ہے کہ وہ آئینہ جب دیکھتا ہے تو آئینے دیکھ کر اپنی حسن پہ وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، اسے اپنا حسن بھی پیارا لگتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو تم بناؤ سنگار کے لیے آئینہ سامنے رکھ کے بیٹھے ہو، تو اس آئینے کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اپنے سامنے رہنے دو، یعنی اسے جدا نہ کرو، تاکہ تم بھی اپنا حسن دیکھ سکو اور آئینہ بھی تمہارا حسن دیکھ سکے۔ کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب محفل میں بیٹھے ہیں، کہیں مجلس میں ہیں، تو میری طرف جو ہے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتا بلکہ بہت کم دیکھتا ہے، اور اتنی بس دیر دیکھتا ہے کہ میں بے چین رہتا ہوں، مڑ میری نظر ادھر گھومتی ہے کہ اب دیکھ رہا ہوگا، اب دیکھ رہا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ اس کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں حیا۔ تو شاعر کو یہ بھی اس بات پہ بھی مطمئن ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ با حیا ہے، اور یہ مشرقی روایت بھی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح لڑکا لڑکی اس کا رشتے کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہ نظر اٹھا کے جی بھر کے نہیں دیکھتے۔ وہ الگ بات ہے کہ شادی کے بعد جینا ایک دوسرے کا حرام کر دیتے ہیں۔ بہرکیف تو کہتا ہے کہ یہ نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو، کہتا ہے کہ یا تو میری اس بے قراری کو، بے چینی کو اسی طرح برقرار رکھو، ٹھیک ہے، مجھے اس چین سے اسی طرح تمہارا چلتا رہے اور اسی میں مجھے ایک لذت مل رہی ہے، یا مجھے ہونے دو۔ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کے دیکھو اور میرا اضطراب ختم ہو۔ ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب جو میرے ذکر پہ لاپرواہی کا رویہ یا طرز اپناتا ہے، کہتا ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کب تک جو ہے یہ اس کا یہ رویہ برقرار رہتا ہے، بلکہ جب بھی تذکرہ اہل وفا ہوگا ہمارا ذکر اس میں آئے گا، اور محبوب کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا ذکر کرنا پڑے گا۔ اچھا بھی آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو۔ آنکھ ملتے ہی، آنکھیں چار ہونا محاورہ ہے، آنکھ ملتے ہی کہتے ہیں محبوب تم سے آنکھ ملی اور اس دوران جو ہے میں اپنی حقیقت، تم نے مجھ سے حال پوچھا کہ کیسے ہو بھئی، تو کہتا ہے کہ میں کیا خاک حقیقت کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں اس توقع یا امید بھی نہیں تھا کہ میرا آمنا سامنا ہو جائے گا۔ جیسے ساغر صدیقی کا شعر ہے کہ ہم نے رکھا ہے اسے دل کے مقام برسوں، جو کبھی ہم سے شناسا سرے بازار ہوا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے ہوش ذرا بحال ہو لینے دو، مجھے اپنے آپ میں واپس آ لینے دو، تب جا کے میں کچھ اپنے دل کی حقیقت بتا سکوں، اپنا حال بتا سکوں۔ کیونکہ مجھے امید، دو صورتیں، یا تو شاعر کو امید نہیں تھی کہ میرا محبوب مجھے راستے میں اس طرح مل جائے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ جو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب جو ہے اتنا حسین ہے کہ میں اسے دیکھتے ہی اپنا آپ گنوا بیٹھتا ہوں۔ تم دل آزار بنے رشک مسیحا، کیسے کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو۔ دل آزار کہتے ہیں دکھ دینے والے، رشک مسیحا جو دکھ درد اور تکلیف کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں تم تو دکھ درد اور تکلیف دینے والے تھے، تم مسیحا کیسے بن گئے ہو۔
تو کہتا ہے کہ میرے درد کو کم نہ ہونے دو بلکہ سوا زیادہ ہونے دو، اسے بڑھنے دو۔ کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب جو میرے مجھے قتل کر بیٹھا ہے، تو جب کبھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے ہاتھوں پہ میرا خون ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ کیا نہ آئے، تو تب جب اس کے ہاتھوں پہ اسے نظر آئے گا کہ ہاں بھئی میں نے اپنے عاشق صادق کا قتل کر دیا ہے، شاعر کا قتل کر دیا ہے، وہاں پہ بڑا پچھتائے گا، لیکن شاعر کہتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستم گر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ یہ یہاں پہ رابطہ کی علامت ہے جو اس شعر کے حسن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس ستم گر نے اشارے سے کہا ہونے دو، مرنے دو بھائی۔ کہتا ہے کہ آخر ٹائم تک بھی جب میری اس سے اطلاعات پہنچی کہ شاعر جو ہے وہ تمہارے انتظار میں ہے کہ آخری دیدار کر لوں، کوئی بات کر لوں، اس کی سانس اٹکی ہوئی ہے، تو کہتا ہے کہ اس نے ادھر ہی سے پیغام بھیجا کہ مر رہا ہے تو مرنے دو۔ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا شعر ہے کہ اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے، اب تو گنتی کے دم رہ گئے ہیں۔